پیر کے دن کسی بھی وقت صرف ایک بار اپنی زندگی میں یہ یا ایو یا قیوم والا وظیفہ ایک بار اپنی زندگی میں پڑھ لینا، پھر جو دولت کا تماشا ہوگا پوری دنیا آپ کی دولت کا نظارہ کرے گی۔ آپ لوگ پیر کے دن یا حیو یا قیوم کا طاقتور وظیفہ پڑھتے ہی کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ آج یہ وظیفہ امیر ہونے والا وظیفہ ہے۔ آج اس وظیفے کو جو بندہ یا بندی پڑھے گا اللہ رب العزت اس کی خالی جولیاں دولت اور رزق سے بھر دیں گے۔ خدا کی قسم، جو چیز ساری عمر نہ مل سکی، دولت ہو، رزق ہو، بڑی گاڑی ہو یا بڑا گھر، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری طور پر آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز مل جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ چاہے آج بچہ پڑھے یا نوجوان یا کنوارا پڑھے یا شادی شدہ یا آج بزرگ پڑھے یا کوئی بھی عمر کا بندہ، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر بندے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو بے شمار دولت اور رزق ملے گی۔ پیر کے دن کا اتنا خاص عمل ہے کہ اسے آج آپ نے میرے بتائے طریقہ کار کے ساتھ یہ وظیفہ ایک بار اپنی زندگی میں ایک پیر میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو امیر کر دیں گے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ کروڑوں بھی اللہ پاک کی ذات سے مانگو گے اللہ پاک ضرور عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو آج بے شمار دولت عطا کریں گے۔ آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں بندشیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں روزی آپ کی بند ہے، آپ کی روزی کھل جائے گی۔ آپ کو بے شمار دولت مل جائے گی۔ بڑی گاڑی، بڑے گھر فوری طور پر اللہ پاک عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ آج جو شخص میرے بتائے طریقہ کار سے پیر والے دن پڑھ لے گا، یہ خاص عمل، تو انشاءاللہ اس بندے کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دل مراد، دل کی خواہش پوری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ خاص وظیفہ آج پیر کے دن لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑنا۔ پوری دنیا میں جس بھی ملک سے یہ ویڈیو آج آپ میری سن رہے ہو، پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا نیپال، امریکہ میں ہو یا کینیڈا یا لندن، دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو، بس یہ وظیفہ آپ کے ملک کے ٹائم کے حساب سے پڑھ لو۔ کسی بھی وقت پہ آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے ملک کا ٹائم کچھ بھی ہے، پیر کے دن یہ وظیفہ بس ایک بار پڑھ لینا۔ آپ کی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار پڑھ لینا۔ شاید اس سے پہلے اتنا خاص وظیفہ کسی شخص نے نہیں پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ جتنوں کو بھی بتایا ہے، فوری طور پر پیر کے دن ان لوگوں نے میرے بتلائے طریقہ کار سے یہ وظیفہ پڑھا، جیب سے کروڑوں روپے آگے، اربوں روپے آگے، کتوں کے گھر میں کھانے کو فاقے تھے، یہ وظیفہ پڑھتے ہی ارب پتی بن گئے، کروڑوں پتی بن گئے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی اپنے پیارے بچوں کے مستقبل کے لیے ہی سے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مالدار کر دیں گے۔ آج پیر والے دن کروڑوں اربوں روپے حاصل کرنے کا ایسا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، امیر ہونے کا اتنا پاورفل وظیفہ کہ جو شخص اسے آج پیر کے دن پڑھ لیتا ہے اس کو منٹوں کے اندر دولت مل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ آپ نے اگر ایک بار اپنی زندگی میں پیر کے دن پڑھ لیا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سارے جہاں کی دولت آپ کے پاس ہوگی، آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ایسی دولت کی طوفانی برسات بنا موسم کے ہوگی کہ پورا محلہ دیکھ کر حیران ہوگا۔ آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اگر آج آپ مالا مال ہونا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پیر کے دن پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بنو گے، امیر ہو جاؤ گے۔ محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج پیر کا ایسا خاص وظیفہ جسے پڑھتے ہی آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، ایسی قسمت چمکے گی، چاہے آپ کے اوپر جتنے بھی روپے کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے قرضے آپ کے اوپر ہیں، آپ کے اوپر پریشانیاں مسائل ہیں، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کی تنگی ہے، دولت اور رزق کو لے کے گھر میں مسائل، پریشانیاں، جھگڑے چل رہے ہیں، تو یہ وظیفہ آج پیر کے دن، منڈے کے دن پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پھر ایسا کرم ہوگا
کہ آپ کی زندگی چمک جائے گی، آپ کے سارے قرضے اتر جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، آج آپ نے پیر کے دن میرے بتلائے کار طریقے کار سے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح میرے بتائے کار طریقے کار سے پڑھ لی تو خدا کی قسم جو ساری عمر آپ کو نہ مل سکا وہ ضرور اس وظیفے کے بعد ملے گا۔ یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں بلکہ بہت ہی خاص اور نایاب انمول وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ نہیں بلکہ دل کا راز ہے جسے پڑھتے ہی ہر بندہ اور بندی امیر ہو جاتا ہے۔ یہ چیز، یہ وظیفہ، یہ عمل جو بھی شخص، چاہے بچہ ہو یا نوجوان یا بزرگ ہو، عمر کتنی بھی ہو، چھوٹی سے لے کر چاہے جتنی بھی بڑی عمر ہو، بندہ ہو یا بندی، اللہ پاک ایسا کرم کریں گے کہ ہر شخص، ہر بندے کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جولیاں بھر بھر کے دعائیں دو گے میری بہنوں، میرے بھائیوں۔ یہ وظیفہ آج آپ کی قسمت چمکا دینے والا وظیفہ ہے، یہ عمل آپ کے نصیب بدلنے والا عمل ہے، یہ تسبیح آپ کی زندگی سنوارنے والی تسبیح ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیارے بچے اور پیارے ماں باپ کسی کے بھی آگے پوری زندگی، کسی کے بھی آگے محتاج نہ رہے، کسی کے بھی آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھنا، کیونکہ اس کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت کے ایسے خزانے دیں گے، آپ کے گھر میں دولت اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کی ایسی طوفانی برسات ہوگی، بنا موسم کے برسات آپ نے سنا ہوگا، ایسے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ پاک ایسے معاوضے کے اوپر معاوضے کریں گے، آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، ہر جگہ سے دولت کے بندوبست ہوں گے۔ آپ ایک پل کے لیے حیران ہو جاؤ گے اور سوچو گے یہ وظیفہ ابھی میں نے پورا پڑھا نہیں، اتنی دیر میں معجزات شروع ہو گئے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنی غریبی ختم کرنا چاہتے ہو، امیر ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو یا ارب پتی بننا چاہتے ہو، بڑی گاڑی، بڑے بنگلے، ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یہ وظیفہ آج پیر کے دن لازمی پڑھ لینا، پھر اللہ پاک کرم کے اوپر رحمتیں برسا دیں گے۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ پورا محلہ، ہر بندہ بندی آپ کی دولت کا نظارہ کرے گا۔ آج یہ وظیفہ اپنے پیارے بچوں کے مستقبل کے لیے اسے پڑھ لینا، اس کو پڑھتے ہی آپ کی 7 نسلوں سے بھی زیادہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، پھر بھی دولت ختم نہیں ہوگی، دولت آنا نہیں رکے گی، دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں الماری میں، آپ کے گھر میں بستر کے نیچے، ہر جگہ دولت ہی دولت ہوگی، گھر میں دولت کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، میری دکھیاری بہنوں اور دکھیارے بھائیوں، اگر جو ساری عمر نہ مل سکا اس وظیفے کو پڑھ لینا، پھر منٹوں کے اندر اندر وہ ساری تمام چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ آپ لوگ اپنی تمام حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہو، آپ کی ایک بھی حاجت ہے یا 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجت ہیں یا 1000 حاجتیں ہیں، جتنی بھی حاجت ہے، اس وظیفے کو پڑھ لینا، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری کر دیں گی۔ اگر آپ کی دلی مراد اور دلی خواہش کبھی بھی زندگی میں پوری نہ ہو سکی تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک آپ کی تمام دل کی مرادیں اور دل کی خواہش پوری کر دیں گے۔ اگر آپ کو بیٹیوں کی، بہنوں کی یا اپنے لیے رشتے میں، شادی میں رکاوٹیں ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک اچھے سے گھر میں رشتہ اور شادی کرا دیں گے۔ اگر آپ کو بے اولادی ہے تو بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ پاک نصیب والی پیاری سی اولاد عطا کر دیں گے۔ آپ کو جسمانی، اندرونی، بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے، اس وظیفے کو پڑھ لینا، اللہ پاک تمام بیماریاں ختم کر دیں گے اور آپ کو صحت اور شفا عطا کر دیں گے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ لوگوں کا کوئی سا بھی مقصد ہے، دنیا کے چھوٹے سے لے کر جتنے بھی بڑے مقصد ہیں یا جتنے بھی مقصد ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لینا، آپ کے تمام مقصد پورے ہو جائیں گے،
ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہر مقصد پورا ہوگا۔ جتنے بھی مقصد ہے اس وظیفے کو پڑھ لینا، جتنے بھی بڑے مقصد ہے اس وظیفے کے بعد تمام مقصد پورے ہوں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا اچھا سا کاروبار ہو، آپ امیر ہو جاؤ، راتوں رات ارب پتی بن جاؤ، تو یہ وظیفہ آج پیر کے دن پڑھ لینا، کسی بھی وقت پڑھ لینا، بس آج پڑھ لینا۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ آج پیر کے دن جو شخص پڑھ لے گا، اس گھر کا بچہ جس گھر یہ وظیفہ پڑھا گیا، اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جائے گا، کروڑوں روپے میں کھیلے گا انشاءاللہ۔ آج اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہو، مالدار ہونا چاہتے ہو، تو یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس کو آج پیر کے دن آپ لوگ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیجئے، اس وظیفے کو آپ چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو عصر کی نماز کے بعد آج پڑھ سکتے ہو، آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہو تو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ تہجد کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، اگر آپ مسجد میں نماز ادا کرتے ہو اور مسجد میں ہی پڑھنا چاہو تو وہاں نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ میرے بھائی، مسجد میں نماز کے بعد گھر آ کر یا اپنی دکانوں پر، آفسوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی دکانوں پر، آفسوں پر ٹائم نکال کر 5 سے 10 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ آپ بہت ہی جلد امیر ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو گھر کے کاموں سے میرے بھائی اور بہن، یا باہر کے کاموں سے میرے بھائی اور بہن رات میں لیٹ فارغ ہوتے ہیں، تو وہ گھر آ کر کھانے کے بعد بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آدھی رات کو بھی اس وظیفے کو آج پیر کے دن پڑھ سکتے ہو۔ آپ صبح ناشتے کے سے پہلے یا ناشتے کے بعد یا کسی بھی وقت، صبح شام دوپہر کسی بھی وقت، آج پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ بس آپ یہ وظیفہ میں جس طرح بتاؤں اس طرح پڑھ لینا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آج کی ویڈیو اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ اکثر بہن بھائی جلد بازی کے چکر میں وظیفے کی ترتیب صحیح طریقے کے ساتھ جانتے نہیں، وظیفے کا طریقہ کار سے جانتے نہیں، اپنی مرضی اور من کے ساتھ کوانٹیٹی رکھ کر اپنی مرضی کے ساتھ وظیفے آگے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، جس وجہ سے ان کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں۔ چند بھائی میری یہ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے عمل کو پڑھتے ہیں، پھر ان کو دولت کیا ہر چیز ملتی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آج آپ کی بھی تمام حاجات پوری ہو جائے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں سے مسائل ختم ہو کے خوشیاں آ جائے، تو یہ وظیفہ میں جس طرح بتاؤں بالکل اسی طرح کوانٹیٹی کم زیادہ کیے ہوئے بغیر آپ نے کرنی ہے، اور ویڈیو شروع سے آخر تک مکمل صحیح طریقے کے ساتھ سن کر وظیفہ سمجھ کر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ بھی کروڑوں نہیں ارب پتی بنو گے۔ آپ لوگوں کو بتلا دوں جو چیزیں وظیفے کی میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ چاہیں تو میری ویڈیو سنتے ہوئے پین کاغذ پہ لکھ لیں، تاکہ جب وظیفہ کرنے لگیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ نہیں تو جب آپ وظیفہ کرنے لگیں تو میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر چاہیں تو آپ لوگ میری ویڈیو سنتے ہوئے وظیفہ کر سکتے ہیں، جب وظیفہ کرنے لگے میری ویڈیو لگائیں، وظیفہ سنتے ہوئے آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پریشانی اور مسائل کی بات نہیں، کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں۔ اب آپ لوگوں نے آج پیر کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اکثر بہن بھائیوں کا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وظیفہ قبول نہیں ہوتا، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ اکثر بہن بھائی بچوں کے یا بڑوں کے شور شرابے میں بیٹھ جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کا دھیان شور شرابے میں جاتا ہے، پھر ان کی کوانٹیٹی کم زیادہ ہو جاتی ہے، وظیفے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ وظیفہ شروع سے آخر تک کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو کچھ ملتا نہیں، پھر وہ مجھے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے وظیفے سے ہمیں کچھ نہیں ملا، اور آپ کے وظیفے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی۔ آپ نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر، جہاں کسی بھی شخص کا بچہ ہو یا بڑا، کسی کا بھی شور شرابہ نہ ہو، آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی رہے،
جس طرح بتاؤں اس طرح پڑھو گے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی دولت مانگو گے اس سے زیادہ ملے گی۔ آپ لوگوں نے تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر کسی سے بھی بات نہیں کرنی، وہاں پر 5 سے 10 منٹ نکال کر بیٹھ کر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، وضو کر لینا ہے۔ وضو آپ نے اچھی طریقے کے ساتھ کرنا ہے، بالکل صحیح طریقے کے ساتھ۔ صحیح طریقے کے ساتھ وضو کر کر اگر آپ کے گھر میں جائے نماز ہے تو بچھا لیجئے، نہ ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اس زمین پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ایک کونے پر بیٹھ کر سب سے پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ اس چیز کے بغیر وظیفے کا آغاز نہیں ہوگا، یہ لہٰذا ایک مرتبہ 1 ٹائم لازمی پڑھ لیں، اس کے بغیر وظیفہ شروع نہیں ہوگا۔ اسے 1 ٹائم پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی، جس بہن اور بھائیوں کو درود ابراہیمی آتا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، وہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 ٹائمز یعنی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جس بہن یا بھائی کو درود ابراہیمی نہ آتا ہے اس میں کوئی پریشانی اور مسئلے کی بات نہیں، آپ کو جو سا درود پاک آتا ہے، جو سا درود شریف آتا ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ لیجئے، 3 ٹائمز۔ جو لوگوں کو اپنی مرضی کا درود پاک پڑھنا ہے وہ 3 بار پڑھ لیجئے، اگر کسی کو کوئی سا بھی نہ آئے تو جو میں بتا رہا ہوں وہ 3 بار پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اسے بھی 3 بار پڑھنا، درود پاک کوئی سا بھی ہو، آپ کی مرضی کا ہو یا میرا بتایا ہوا ہو یا درود ابراہیمی ہو، آپ نے پڑھنا 3 ہی بار ہے۔ 3 بار 3 ٹائمز درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس سے چلتے پھرتے جو بندہ یا بندی پڑھے گا اس کے ساتھ دیر و فضیلتیں اور برکتیں شمار ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہر چیز میں پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آج آپ کو وظیفہ کرنے میں کوئی سی بھی پریشانی اور مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آپ نے سب سے پہلی مرتبہ اس طرح سورہ کوثر پڑھنی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھ لیجئے، دوسری بار سورہ کوثر پڑھ لیجئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب آپ نے اسی طرح تیسری بار پڑھ لینا ہے، تیسری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اس طرح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کل ملا کے تمام بہن اور بھائیوں نے، آپ تمام لوگوں نے 7 بار 7 ٹائمز یعنی 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ایک زیادہ کم زیادہ نہ ہو، بلکہ آپ کو 7 بولنا ہو تو 7 ہی ہو۔ 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ نے سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ، جو خاص عمل میں بتا رہا ہوں، اسے آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اگر آسان رہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیجئے، جس چیز پر تمام پیاری بہن اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا حیو یا قیوم، 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 یہ 2 لفظ ان کو ملائیں گے ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ یا حیو یا قیوم، یہ 2 لفظ ان کو ملائیں گے ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اسے آپ نے میں جس طرح پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنی ہے، یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ وظیفہ کرتے وقت آپ تمام لوگوں نے ایک چیز کی احتیاط رکھنی ہے، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، نہیں تو آپ کا وظیفہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے پوری توجہ وظیفے کی طرف رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائمز، 41 ٹائمز یعنی 41 بار آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ 41 ٹائمز بتا رہا ہوں تو 41 ٹائمز ہی ہو۔ 41 مرتبہ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد دوبارہ ایک بار 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنی ہے، ایک مرتبہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، ایک بار 1 ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو وظیفہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیجئے، جس چیز پر آپ پیاری پیاری بہنوں کے لیے آسانی رہے یا پیارے پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے، اس پر آپ نے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ الصمد کی تسبیح جس طرح میں پڑھ رہا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ صمد، 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 اللہ صمد۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ موساتی وظیفہ ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، روحانی وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کے تمام مقصد پوری ہو جائیں گے، آپ کو بے انتہا دولت اور رزق مل جائے گا۔ اتنی دولت اور رزق ملے گی کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، پھر بھی دولت اور رزق ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کی تسبیح 33 مرتبہ 33 ٹائمز یعنی 33 بار اللہ الصمد پڑھنی ہے۔
اب 33 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد دوبارہ سے آپ نے ون ٹائم ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. ایک بار ون ٹائم سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو جو وظیفہ اب میں بتا رہا ہوں اسے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں. آپ لوگ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں. جس چیز پر تمام پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں کے لیے آسانی رہے اس پر آپ نے یا فتح 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 جس طرح میں پڑھا ہوں بالکل اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے. یا فتح 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 یا فتح. پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ نے یا فتح کی تسبیح 41 بار پڑھنی ہے. 41 ٹائمز یعنی 41 بار آپ نے یا فتح پڑھنا ہے. 41 مرتبہ یا فتح پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار 7 ٹائمز سورہ کوثر فوراً پڑھ لینی ہے. 7 مرتبہ سورہ کوثر آپ نے پڑھنے کے بعد 3 بار درود پاک. جو شروع میں چاہے آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھا وہی آخر میں پڑھنا لازمی ہے، یا آپ نے اپنی مرضی کا شروع میں پڑھا وہی آخر میں 3 بار پڑھ لینا، یا میرا بتایا ہوا درود پاک شروع میں آپ نے پڑھا 3 بار وہی آخر میں 3 بار پڑھنا. جو سابی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا وہی آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لینا. اب آپ نے جس جگہ بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھا، جس جگہ بیٹھ کر یہ عمل پڑھا اسی جگہ بیٹھ جائے. 2-5 منٹ کسی سے بھی بات نہیں کرنا. آپ کی ایک حاجت ہو 10 حاجتیں ہو، 100 حاجت ہو یا 1000 حاجتیں ہو، جتنی بھی حاجت ہو آپ نے اپنی تمام حاجات کے لیے دعا کر لینا ہے. اللہ پاک انشاءاللہ تمام حاجات پوری کر دے گا. آپ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں آپ لوگوں نے اپنی دلی مراد اور دل کی خواہشوں کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک تمام دل کی مراد اور خواہش پوری کر دے گا. آپ کی بیٹیوں کی بہنوں کی رشتوں میں اور شادیوں میں اگر رکاوٹیں ہیں یا آپ کی اپنے رشتے اور شادی کے لیے رکاوٹیں ہیں تو اس وظیفے کے بعد آپ کو اللہ پاک اچھے سے رشتے یا شادی کرا دے گا انشاءاللہ. اگر آپ کو بے اولادی ہے اللہ پاک سے دعا کرنا، اس وظیفے کے بعد اللہ پاک پیاری سی اولاد عطا کرے گا. آپ کو اندرونی بیرونی دنیا کی چھوٹی سے لے کر جتنی بھی بڑی بیماری ہے اس وظیفے کے بعد آپ نے اپنی تمام بیماری کے خاتمے کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک تمام بیماریاں ختم کر دے گا. میری بہنوں میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی سا بھی مقصد ہو، دنیا کا چھوٹے سے لے کر جتنا بھی بڑا مقصد ہے، اس وظیفے کے بعد آپ نے
اپنے تمام مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک تمام مقصد پورے کر دیں گے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کے بعد جتنی بھی دولت مانگ سکتے ہو اللہ پاک سے مانگ لینا، اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ بڑی گاڑی، بڑے بنگلے، دولت، ہر چیز اس وظیفے کے بعد خود بخود ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کو بتا دوں اس وظیفے کی اجازت تو عام ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے لائک کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا پیارا سا نام بھی ضرور لکھیں۔